سے وہی اللہ تعالیٰ محبوب علیہ السلام پر نازل فرماتا تھا، اس کی ابتدا کیسے ہوا کرتی تھی، اس کی ابتدا آخر ہوئی کیسے؟ تو اس کے بارے میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا اچھے خوابوں کے ذریعے سے ہوتی. جیسے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا نا کہ مجھے اپنا بیٹا ذبح کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ تو کلام نہیں کیا نا، کہ خوابوں کے ذریعے سے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا خواب کیا برحق ہوتا ہے. خواب دیکھا کہ مجھے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، یہ مسلسل خواب آیا، آخر کار اس خواب پر عمل کر ڈالا. کیوں؟ نبی انبیاء کا خواب کیا ہے؟ سچ ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے نبی علیہ السلام پر بھی وحی کیسے آتی تھی؟ اچھے خوابوں کے ذریعے سے. اور جو حضور علیہ السلام دیکھے وہ صبح کیا ہے؟ صبح روشن کی طرح روشن ہو جاتے. اور پھر آپ کے دل میں کیا خلوت نشینی ڈال دی گئی، تنہائی پسند کی حضور علیہ السلام نے، کہ تنہائی میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت، ریاضت، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے. ایسی تو نبی علیہ السلام کیا ہے؟ غار حرا کی طرف تشریف لے کر چلے گئے، غار حرا میں عبادت کرتے، ریاضت کرتے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے. اب علماء فرماتے اس ٹائم پر تو نماز یعنی جیسے آج فرض ہے اس طرح تو نہیں تھا. پھر حضور علیہ السلام کیسی عبادت کیا کرتے تھے؟ اب اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ نبی علیہ السلام غور و تفکر کیا کرتے تھے، یہ بھی عبادت ہے، اور ذکر الہی کرتے، یہ بھی عبادت ہے، یا پچھلے انبیاء علیہ السلام کی جو عبادت جس طریقے سے تھی اس طرح کیا کرتے تھے، گویا عبادت میں اپنا وقت صرف کیا کرتے تھے. اور جب اہل کا اشتیاق ہوتا، اہل سے ملنے کا شوق ہوتا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے، اور پھر کیا ہے اپنا ساز و سامان لیتے، کھاتے پیتے، اور پھر کیا ہے وہاں پر چلے جاتے. اور پھر غار حرا میں نبی علیہ السلام کے پاس وحی آتی، کیا ہے؟ فرشتہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام آیا وحی لے کر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اے نبی علیہ السلام پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی. یہ جو آیت نازل ہوئی اس کا شان نزول کیا تھا؟ فرشتہ کیا ہے آیا غار حرا میں، نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ اے نبی علیہ السلام پڑھیے. تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں نہیں پڑھتا. پھر جبرائیل علیہ السلام نے کیا ہے حضور علیہ السلام کو یوں گلے لگا کر زور سے دبوچا، یعنی زور سے گلے لگایا، پھر چھوڑا، اور پھر کہا کہ اے نبی علیہ السلام پڑھیے. تو دوسری مرتبہ بھی حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں نہیں پڑھتا. پھر تیسری مرتبہ بھی یوں گلے لگا کر پھر دبوچا، پھر کہا اے نبی علیہ السلام پڑھیے. تیسری مرتبہ بھی حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں نہیں پڑھتا. پھر کیا ہے فرشتے نے کہا کہ اے نبی علیہ السلام اللہ کے حکم سے پڑھیے. کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے پڑھیے. پھر نبی علیہ السلام نے کیا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پھر یہ آیت پڑھی. اور پھر نبی علیہ، آپ سوچ سکتے ہیں کہ فرشتے کی طاقت کیا ہوتی ہے. آپ نے واقعہ سنا ہے نا قرآن میں کہ بنی اسرائیل کو فرشتے نے کیسے ایک انگلی کے پورے پر یوں اٹھا کر بنی اسرائیل کو اتنا تو اوپر لے کر گئے کہ ان مرغے اور وہاں کے جانوروں کی آواز اوپر فرشتوں نے سنی تھی. کس پر؟ صرف اور صرف انگلی کے پورے پر. یہاں پر لے کر گئے آسمان تک، پھر وہاں سے نیچے زور سے نیچے پھینکا، اور وہ کیا ہے ساری قوم مخلوق جو ہے نا ریزہ ہو گئی، اللہ کا عذاب ان پر آیا. تو یہ ان پر آیا. پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ فرشتے کی اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے، جب نبی علیہ السلام کو زور سے دبوچیں گے نا، زور سے گلے لگائیں گے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پہ پاور کتنی ہے، طاقت کتنی ہے. تو نبی علیہ السلام کے گئے دبوچا. اور پھر حضور علیہ السلام کیا ہے جب گھر کی طرف آ رہے ہیں نا، تو حضور علیہ السلام پر کپ کپی طاری ہو گئی. کیا ہے حضور علیہ السلام کا کپ کپی طاری ہو گئی، اور کیا ہے سردی لگ رہی تھی. پھر حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ اے خدیجہ مجھے جلدی سے کیا ہے چادر اوڑھاؤ. کیا ہے یا ایھا المدثر، کیا ہے چادر اوڑھاؤ. تو حضور علیہ السلام پر کیا ہے چادر اوڑھا دی گئی. اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خدیجہ الکبریٰ فرشتہ آیا مجھے یوں یعنی سارا واقعہ بیان کیا، اور کہا کہ میں کیا ہے اپنی جان کو ڈر گیا ہوں. پھر اس ٹائم پر تسلی دی حضور علیہ السلام کو، اے نبی علیہ السلام آپ گھبرائیں نہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام ہیں، آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو بخشے گا. آپ تو یہ لوگوں کے ساتھ احسانات کرتے ہیں، یہ بھلائیاں کرتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ رسوا کبھی بھی نہیں کرے گا. آپ
اللہ تعالیٰ سے گھبرائیں نہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام کر رہے ہیں۔ پھر حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نا اپنے چچا ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی۔ اب یہ ورقہ بن نوفل کیا ہے، زمانے جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے۔ آپ عبرانی کو سریانی میں، سریانی کو عبرانی میں، اور عربی کو سریانی میں اور عبرانی میں لکھا کرتے تھے، یعنی اتنے بڑے اس ٹائم کے عالم ماہر تھے۔ پھر یہ اپنے چچا کے پاس لے کر گئی نا تو کہا کہ یہ واقعہ ان کے پاس آیا۔ جب ورقہ بن نوفل کو حضور علیہ السلام نے سارا واقعہ سنایا کہ میں اس طرح غار میں تھا، فرشتہ آیا، یہ سارا ماجرا واقعہ ہوا، تو ورقہ بن نوفل نا سمجھ گئے اور کہا کہ کاش کہ میں آپ کے زمانے میں زندہ ہوں، میں جانتا ہوں اس واقعے کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہوں گے، آخر الزمان نبی علیہ السلام ہوں گے، اور آپ کو کیا ہے، آپ کی قوم نکال دے گی۔ جیسے نبی علیہ السلام نے مکے سے ہجرت کی نا کسی لیے کہ وہاں کے جو مشرکین تھے ان کو ظلم و ستم بڑھ گئے، اسی لیے نبی علیہ السلام کیا ہے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ اب ورقہ بن نوفل کیا اس ٹائم کو بیان کر رہے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت سے سرفراز کرے گا اور آپ کی قوم آپ کو کیا ہے نکال دے گی، مکے سے نکال دے گی۔ کاش کہ میں اس ٹائم پر ہوتا اور آپ کی پیروی کرتا، آپ کے پیچھے آتا۔ اور اس کے بعد کیا ہے ورقہ بن نوفل کیا ہے اس دنیا سے چلے گئے۔ اب علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ ورقہ بن نوفل آیا ایمان لے کر آئے یا نہیں لے کر آئے۔ کچھ کہتے ہیں کہ ایمان لے کر آئے، مسلمان ہو گئے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، نصرانیت پر ہی مرا تھا۔ اس بارے میں کیا اختلاف ہے۔ اب آپ اس حدیث مبارکہ سے جان سکتے ہیں کہ خلوت نشینی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوت کس لیے اختیار کی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، اللہ تعالیٰ کی تڑپ دل میں آئے، اللہ تعالیٰ کی ریاضت عبادت، اللہ تعالیٰ کو راضی کرو، یہ خلوت نشینی اسی لیے۔ اور ہمارے اسلاف بھی کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ خلوت نشینی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ریاضت کرو۔ لیکن آج کے دور میں نا ہمارے علماء کرام ہمیں فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں خلوت میں کیا ہے سب سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں، کیونکہ آج کا دور جو ہے نا ڈیجیٹل دور ہے۔ پہلے کے دور میں یہ آج کل جو ڈیجیٹلزم یہ ساری سہولیات آ گئی نا، پہلے کے دور میں نہیں تھا۔ لوگ خلوت میں اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، ریاضت کرتے، مصلی بھی جاتے، تسبیح لیتے ہاتھ میں، یہ اتنی ساری۔ اور آج کے دور میں اگر کوئی بندہ خلوت نشینی اختیار کرتا ہے نا تو سب سے زیادہ جو گناہ ہوتے ہیں نا وہ خلوت میں ہوتے ہیں، تنہائی میں سب سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں۔ تو گناہوں پر جو سب سے زیادہ بھاری ہوتا ہے نا وہ خلوت میں ہوتا ہے۔ آپ اور میں دیکھ لیں بھائی، خلوت میں جب اکیلے ہوتے ہیں، موبائل ساتھ ہو، کوئی بھی ساتھ نہ ہو، کمرہ اکیلا ہو اور بند ہو اور آپ کے پاس کوئی بھی نہ ہو، تو آپ دیکھ لیں، آپ اور میں دیکھ لیں کہ میرا اس ٹائم پر دیکھنے کو کیا جی چاہتا ہے۔ اکیلے میں دیکھنے کو میں کیا پسند کرتا ہوں کہ اب اکیلا ہے، دروازہ بند ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، نہ آنے کی امید ہے، موبائل میرے پاس ہے، پیکج ہے، سب کچھ ساری سہولیات ہے، خلوت نشینی ہے۔ اب میرا جو دیکھنے کو دل چاہ رہا ہے نا اصل میری وہ ہے کیا ہے، میرے اندر جو اندر کا، اگر اس ٹائم پر آپ کا دل چاہتا ہے نا کہ میں قرآن لگا کر سنوں، اللہ تعالیٰ کا دین سنوں، قرآن سنوں، کسی کا بیان سنوں، الغرض کوئی ایسا کام کروں جس سے میرا رب میرا مواخذہ نہ فرمائے، یہ کام کروں۔ اور اگر خلوت نشینی میں آپ ایسا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے حرام کیا منع فرمایا ہے، تو آپ کیا ہے اپنے اندر جھانک لیں کہ میں کس طرف ہوں۔ علماء فرماتے ہیں آج کے زمانے میں خلوت نشینی سے جتنا بچ سکتے ہو نا بچ جاؤ، کیونکہ سب سے زیادہ جو گناہ ہوتے ہیں نا وہ خلوت نشینی میں ہوتے ہیں، خلوت میں سب سے زیادہ۔ تو آپ اور میں دیکھ لیں کہ نبی علیہ السلام نے جو غار حرا میں خلوت نشینی کی تھی نا وہ کیا ہے اللہ کی رضا والے کام کیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کیا۔ آج میں اور آپ خلوت میں ہوتے ہیں، بتائیں میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے عمل کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تو کیا اپنی تنہائیوں کو بھی پاک رکھنا۔ آج جیسے ہوتا ہے نا، آج ہم جمعہ مبارک میں، اللہ کرے ہم جمعہ مبارک میں بھی سب سنتیں نوافل وغیرہ سب پڑھ لیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، یعنی تو شہروں کے اندر دیکھ لیں، اگر کوئی کسی مقام پر چلے گئے، اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ گئے یا دو چار لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے نا، تو کیا کرتے ہیں سنت نوافل وغیرہ سب کچھ سارے کے سارے پڑھیں گے، اور لیکن جب اکیلے میں آ گئے نا تو کیا ہے وہاں پر فرض پڑھ کے جلدی بھاگتے ہیں۔
क्यों? पता ही बंदे को तब पता चलता है ना कि भी आप अकेले में इबादत कितनी कर रहे हैं और सबके साथ कितनी कर रहे हैं। सबके साथ इसीलिए कर रहे हैं, क्या पता कोई कह ना दे यार फर्ज तो पढ़ लिया, सुन्नत पढ़ी नहीं, सुन्नत तो पढ़ ली, नफिल पढ़ा ही नहीं। इसी तरीके से अब अकेले में है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, अब आप वहां पर क्या करेंगे? अब वहां पर अगर आप करते हैं तो क्या करते हैं? उस टाइम पर आप देख ले अपने ऊपर के अब मेरी क्या है, ये जो कर रहा हूं मैं, उस टाइम पर मेरी हालात क्या है। तो अल्लाह ताला क्या है, मेरी और आपकी खलवत क्या है, पाक करे। मैं जितना जाहिर में हूं ना, उतना अल्लाह ताला मुझे बातिन में भी पाक करे। जितना जाहिर में लोगों के सामने अच्छा हूं, इतना अकेले में भी अल्लाह ताला मुझे क्या करे, सबके सामने अच्छा करे। तो अल्लाह ताला महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए।